السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عشق رسول بتانے والا کہ صحابی اور صحابہ کرام کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم ہوا تو ساتھ سفر لے کر مکہ آئے۔ اس انجان شہر میں وہ اپنے ارادے کو کافی کے خوف سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم ہوا تو سادے سفر لے کر مکہ آئے۔ اس انجام میں وہ اپنے ارادے کو کافر کے خوف سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کافر کے خوف سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ 3 راتوں کو حضرت علی نے مسافر سمجھ کر اپنا مہمان بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسافر سمجھ کر مہمان بنا لیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ 3 دن بعد حضرت علی نے ابو ذر سے پوچھا یہاں کیسے آنا ہوا؟ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ خانہ عہد کریں، آپ میرے ساتھ پختہ عہد کریں، کیا کریں؟ آپ میرے ساتھ پختہ عہد کریں کہ آپ میرا راز فاش نہیں کریں گے اور میری راہ بری کریں گے تو میں اپنی آمد کا مقصد بیان کرتا ہوں۔ میں نے رازداری کا یقین دلایا تو میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے سارا ماجرا کہہ دیا، سارا ماجرا سنایا۔ میری بات سن کر آپ نے فرمایا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، صبح میں تمہیں اپنے ساتھ ان کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو حسب وعدہ آپ مجھے ساتھ لے کر جانے کے لیے تشریف لائے۔ مجھ سے فرمایا چکے میرے پیچھے چلتے آنا، اگر مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا تو میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا جس طرح میں لوٹے سے پانی بہا رہا ہوں یا اپنی جوتی کا تسمہ درست کر رہا ہوں، اور اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو میرے پیچھے چنار سے چلے آنا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں سیدنا علی آگے آگے چلتے رہے، میں آہستہ آہستہ ان کے پیچھے پیچھے۔ دیکھیے عشق رسول صحابی کا۔ چنانچہ آپ کی معیت میں حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے سامنے اسلام پیش فرمائے۔ حضور پور نور نے بڑے دل نشیب پیرا میں اسلام کی حقیقت سے مجھے آگاہ کیا۔ حضور کی ہر بات میرے دل میں اترتی چلی گئی۔ جب حضور کا ارشاد اختتام پذیر ہوا تو میرا بخت خفتہ بیدار ہو چکا تھا۔ میرے تاریک دل میں ایمان کی نوشنی، ایمان کی نورانی شمع جگمگانے لگی تھی۔ شکوک مصباحات کا سارا غبار چھٹ گیا تھا۔ اسی وقت اور اسی جگہ حضور کے دست ہدایت بخش پر میں نے اسلام کی بیعت کی۔ کیا کی؟ اسلام کی بیعت کی۔ حضرت ابو بکر کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ حضور اپنے جانثار غلام سمیت آج رات کھانا سرور کائنات حضرت ابو ذر اور دیگر احباب نے کاشانہ صدیقی میں تناول فرمایا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں زندگی میں پہلی مرتبہ طائف کے زبیب یعنی خشک میوہ کھانے سے لطف اندوز ہوا۔ کیا لطف اندوز ہوا۔ مرشد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی نو آموز مرید کو 2 خصوصی نصیحتیں فرمائی۔
کیا فرمائی؟ نصیحت فرمائی. باع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا تأخذه في الله لومة لائم وعلى أن يقول الحق ويقول الحق ولو كان مرا. کیا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر ان سے بیعت لی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، نیز وہ حق بات کہیں گے خواہ وہ کتنی کڑوی ہو. یہ ایک روایت ہوگی. ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ وہ یعنی مکہ میں ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہ کریں، اپنے قبیلے کے پاس واپس چلے جائیں. کیا کریں؟ واپس چلے جائیں اور ان میں اسلام کی دعوت دیں. جب ہمیں فتح یاب ہونے کی اطلاع ملے تو پھر میرے پاس آ جائیں. آپ نے عرض کیا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ساتھ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو مشرکین کے مجمع میں جا کر اپنے ایمان لانے کا اعلان کروں گا. چنانچہ ایک روز تک قریش کے قبائل حرم شریف میں اپنی مجلسیں جمع کر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو ذر آئے اور پورے زور کے ساتھ اعلان کر دیا، اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو ذر کہتے ہیں قریش یہ سن کر بھڑک اٹھے اور مجھ پر حلہ بول دیا. جو چیز کسی کے ہاتھ میں آئی، لکڑی، ٹھیلا، ہڈی، پتھر، سے مجھے زد و کوب کرنے لگے، یہاں تک کہ میں گش کھا کر گر پڑا، یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑا. اتنے میں عباس آ گئے. انہوں نے مجھے چھپ کر دیکھا تو پہچان لیا اور انہیں جھڑکتے ہوئے کہا، کم بختوں یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ قبیلہ غفاری کا آدمی ہے جسے مار مار کر تم نے ادھو موا کر دیا، یعنی کہ ادھمروا کر دیا. تمہیں خبر نہیں کہ تمہاری تجارتی کافروں کا راستہ ان کے علاقے سے گزرتا ہے. تب ان لوگوں نے مجھے چھوڑا، یعنی حضرت ابو ذر کو چھوڑ دیا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آیا تو میں اٹھ کر زمزم کے کنویں کے پاس گیا، اس کے پانی سے اپنے جسم پر لگا ہوا خون دھویا، جوں تو کر کے رات گزاری. اس طریقے جو تو کر کے رات صبح ہوئی تو جو نے عشق نے پھر مجبور کیا کہ کفار کے مجمع میں اپنے محبوب کی رسالت کا اعلان کروں، اس کے جرم عشق میں پیٹا جاؤں، میرے انگ انگ سے خون کی ندیاں رواں ہوں. چنانچہ دوسرے روز قریش حسب دستور جب اپنی محفلیں جمع کر بیٹھ گئے تو میں نے اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے نعرہ لگایا، اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے یہ اعلان کرنے کے گویا کہ بھیڑوں کے چھتوں میں پتھر مار دیا. یہ سن کر پتھر سب گھبر گئے اور غضبناک ہو گئے. غضبناک ہو کر مجھ پر ٹوٹ پڑے. مکوں اور گھونسوں اور سوٹیوں اور پتھروں سے میری خوب مرمت کی. جگہ جگہ سے خون بہنے لگا. گش کھا کر پھر گر پڑا. حضرت عباس پھر میرے لیے نجات کا فرشتہ بن کر آ پہنچے. نجات کا فرشتہ آپ بن پہنچے. ان کو خوب ڈانٹا اور انہیں بتایا کہ جس شخص پر تم یہ زیادتی کر رہے ہو اس قبیلہ کا فرد ہے، اس کے علاقے سے تمہارے تجارتی کارواں گزرتے ہیں. اس طرح مجھے ان سے چھٹکارا ملا. یہ ہے عشق رسول کہ جو شخص عشق میں چور ہو جاتا ہے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، دنیا والے سے کوئی غم نہیں ہوتی.